معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 10 ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم آیت نمبر 84 سے آغاز کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے میں باقی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا حکم دے رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ناجائز قتل نہیں کرنا چاہیے، خون نہیں بہانا چاہیے۔ آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے عہد یا تم سے وعدہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون، لا نہ تسفکون تم بہانا، دماءکم آپس میں ایک دوسرے کا خون، لا تسفکون دماءکم کہ آپس میں تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ولا تخرجون اور نہ تم نکالنا، انفسکم اپنے نفسوں کو یا اپنے لوگوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے یا ان کی بستیوں سے نکالنا۔ دیارن جو لفظ ہے یہ دارن کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے گھر، بستیاں۔ جب گھر زیادہ ہو جائیں تو وہ بستی بن جاتی ہے، یعنی اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے نہ نکالو۔ ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو۔ پھر دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون دماءکم کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم اور نہ ہی اپنے لوگوں کو نکالنا، من دیارکم اپنے گھروں سے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے یا ان کی بستیوں سے نکالنا۔ ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپس میں مل جل کر اتفاق و محبت سے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہ کرنا، ناجائز قتل نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ جس کے پاس اختیارات ہیں یا جس کے پاس اقتدار ہے وہ دوسرے پر اتنا ظلم نہ کرے کہ وہ مجبور ہو کر اپنا گھر، اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل جائے۔ مل جل کر اتفاق و محبت سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے خون خرابے سے بچنا چاہیے۔ یعنی ان احکامات میں اللہ تعالیٰ نے اتفاق و محبت کا حکم دیا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، ثم انتم ہؤلائی ثم پھر انتم تم ہؤلائی ایسے لوگ ہو، تقتلون کہ تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے میں سے لوگوں کو، ثم انتم ہؤلائی پھر تم ایسے لوگ ہو، تقتلون انفسکم کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، اپنے میں سے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے۔ پھر دیکھیں، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، یعنی لڑائی بھی کرتے ہو، جھگڑے بھی کرتے ہو اور لوگوں پر اتنا ظلم و ستم کر دیتے ہو کہ وہ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم والعدوان گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی پر ظلم و ستم کرتا ہے تو اس کا ساتھ مت دو، گناہ اور زیادتی کے ساتھ اس کا ساتھ مت دو کہ اگلے شخص پر اتنا ظلم کرے کہ وہ وہاں سے مجبور ہو کر اپنا گھر بار چھوڑ دے۔ ظلم کرنے والے کا ساتھ مت دو، ظالم کا ساتھ مت دو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ وَإِن اور اگر يَأْتُوكُمْ وہ آتے ہیں تمہارے پاس، أُسَارَىٰ قیدی بن کر، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں، تُفَادُوهُمْ تو فدیہ لے کر تم ان کو چھڑا لیتے ہو، تُفَادُوهُمْ بدلہ لے کر تم ان کو چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور وہ حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا،
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور تم پر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے، یعنی فدیہ لے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر حرام یہ ہے کہ تم ان پر ظلم کرتے ہو، ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے نکالنے میں دوسروں کی مدد کرتے ہو، مت ایسا کرو۔ افتؤمنون، افا کیا پس تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر، افتؤمنون ببعض الکتاب کیا پس تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ افتکفرون ببعض الکتاب کیا پس تم کتاب کے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء پس کیا جزا ہوگی یا کیا سزا ہوگی، من یفعل ذلک منکم تم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم پس تم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کی کیا جزا ہوگی، یعنی جو دل چاہا مان لیا، جو دل چاہا چھوڑ لیا، جن احکامات پر دل چاہا عمل کر لیا، جن احکامات کو چاہا چھوڑ دیا، اس کی کیا سزا ہوگی۔ الا خزی مگر خواری ہے، پھر میں الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا کی، الا خزی فی الحیات الدنیا سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں خواری ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے دنیا میں کی زندگی میں خواری ہے، یعنی کچھ احکامات کو مان لیا، کچھ کا انکار کر دیا، لوگوں پر ظلم و ستم کیا، قتل و غارت کی، ایسے شخص کے لیے خواری ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، یردون وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ یردون الی اشد العذاب اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، اما اس چیز سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، وَمَا اللَّهُ بغافل اما تعملون اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی جو شخص ایسے کام کرتا ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی میں خواری ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ آج ہم معزز سامعین محترم 7 قرآنی آیات اور مسنون دعائیں پڑھیں گے۔ آغاز کریں گے آج ہم، یعنی ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ ایک مسنون دعا پڑھیں جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ آج ہم بابا آدم کی دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا تھا، تو ساتھ ایک دعا بھی سکھائی تھی جس میں انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا اور اللہ سے رحمت مانگی تھی۔ ہم بھی دن میں نہ چاہتے ہوئے بھی غلط کام کرتے رہتے ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب کوئی شخص عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے، وہ بخشتی بھی ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتی بھی ہے۔ لہٰذا ہم آج آغاز کرتے ہیں بابا آدم کی دعا سے، جو انہوں نے دعا پڑھی تھی ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی رحمتیں مانگنی چاہیے، اور وہ بخشنے والی اور عطا کرنے والی ذات ہے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، ظلمنا ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا اپنے نفسوں پر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وترحمنا اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، چلتے پھرتے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمتیں طلب کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔